السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن پاک کی ایسی عظیم الشان صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے خود قسم اٹھائی ہے، لوگوں کے دل میں اس صورت کی عظمت اور اس کے مضمون کی عظمت کو بٹھانے کے لیے وہ ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ اس کو ہم جس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے شاندار مضمون پر مشتمل ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس صورت کی مختصر ترجمے پر اور اس کی تشریح پر مختصر سے گفتگو کر کے اپنے اصل مقصد کی طرف، وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ اس صورت سے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، اس صورت کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو آپ کی جو بڑی سے بڑی ضرورت اور بڑا دشمن کس طرح سے زیر ہو سکتا ہے۔ یقیناً آپ جستجو میں ہوں گے کہ ایسی کون سی صورت ہے جو ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پوری ہو۔ وہ ہے سورۃ العصر۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر سورۃ العصر ہے، جس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے خود قسم اٹھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان ناکامی میں ہے، انسان دھوکے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں جائیں گے، وہ لوگ ناکام نہیں ہوں گے جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر حق بات کی تلقین کی، لوگوں کو حق بات کہی، لوگوں تک حق بات پہنچائی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر حق بات کہی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات آدمی کہتا ہے یا حق راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے، حق بات کی دعوت دیتا ہے، تو ادھر سے مخالفت، ادھر سے مخالفت، یہ باتیں کس رہا، یہ مخالفت کر رہا، تو اس وقت بڑے حوصلے کی، بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ حق بات بھی کر رہا ہے اور پھر صبر بھی کر رہا ہے۔ یہ تو ہوا اس صورت کا مضمون۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں سارے کے سارے دین کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے، دین کا خلاصہ پیش کر دیا ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار ایمان ہے۔ صرف ایمان نہیں چلے گا، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہوں گے۔ کیا ایمان اور عمل صالح اپنی زندگی، اپنی عبادت کافی ہیں، یا دوسرے مسلمان کی فکر کرنا بھی ضروری ہے؟ تو قرآن پاک نے یہ بھی بتا دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ اپنے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے، دوسروں سے دین کی باتیں بھی شیئر کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میری یہ ویڈیو سننے والا یا سننے والی جو بھی سنے، وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے، اپنے دوستوں سے شیئر کرے، اپنے رشتہ داروں سے شیئر کرے۔ تو یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق بات کی تلقین کرنا، ترغیب دینا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر دین پر چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں، جو مصائب آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اسے خوشی خوشی قبول کر لینا۔ اللہ رب العزت کے راستے میں جو بھی تکلیف آئے اسے برداشت کر لینا۔ یہ تو ہوا اس صورت کا خلاصہ۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں کچھ نہ کچھ اللہ نے راز رکھے ہیں۔ یہ صورت اتنی پاورفل ہے، اتنی پاورفل ہے کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کہ اگر آپ پیسہ لگا لگا کر تھک گئے ہیں، سفارشیں کروا کے تھک گئے ہیں، آپ لوگوں کے دروازوں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، اور آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو جتنی بھی انسان کو معاشی اعتبار سے پریشانیاں ہیں، تو اس صورت میں اللہ نے یہ حل رکھا ہے کہ جو بندہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ سورۃ العصر اس طریقے پر پڑھے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے، اور 101 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کر لے،
اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ آپ نے تو فرما دیا، اس صورت میں بتا دیا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان ناکامی میں ہے، یا اللہ میں حقیقت میں ناکامی میں خسارے میں ہوں، یا اللہ میں ایمان والا آپ سے پکار رہا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ میری فلاں ضرورت فلاں حاجت کو پورا کر دے، یا اللہ میں اپنی ساری زندگی کو تمام لوگوں سے نظریں اٹھا کر آپ کی ذات کی طرف نظریں کر کے آیا ہوں، یا اللہ میری فلاں حاجت کو پورا کر لے۔ تو یہ گنتی کے 7 دن آپ یہ عمل صحیح یقین کے ساتھ کر لیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو اللہ پورا فرمائے گا۔ اس سورت کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورت جب آپ کو کہیں سے دشمنی کا خوف ہو، گھر سے باہر سے رشتہ داروں سے حسد کا، بغض کا، کینے کا آپ کو خوف ہو، یا کسی دشمن کی دشمنی کا، کسی کے نقصان پہنچانے کا، ضرر پہنچانے کا آپ کو خوف لاحق ہو کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو اس سے لڑ نہیں سکتا، میں اس سے اپنا حق لے نہیں سکتا، یہ طاقتور ہے میرے پر ظلم کر رہا ہے، یہ طاقتور ہے اس نے میرا حق دبا لیا، تو اس وقت یہ صورت بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے ہر دشمن کے دشمنی کو زیر کرنے کے لیے۔ دشمن خود چل کر آپ کے پاس آئے گا آپ سے معافی مانگنے کے لیے، دشمن خود آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، دشمن خود آپ سے ظلم کو روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یا دن میں کسی وقت، اس کے لیے دن کے وقت کی رات کے وقت کی قید کوئی نہیں، دن یا رات میں کسی وقت بھی سورۃ العصر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور بیچ میں سورۃ العصر میں ایک دفعہ تلاوت کر دیتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو جو اس طرح سے ہر روز 21 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کر کے اپنے دشمن کے سامنے تصور کر کے، رخ کر کے اس پر پھونک دے، یہ تصور کرے میرا دشمن میرے سامنے بیٹھا ہے، میرا دشمن سامنے مقابلے کے لیے آ رہا، اور میں اللہ کی خدائی طاقت کو اس کے مقابلے میں لا رہا۔ صحیح یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دشمن مغلوب ہوگا، آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا، اور اللہ آپ کو آپ کے دشمن سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس کا فائدہ پہنچا ہے تو ضرور کمنٹ میں جا کر ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک ضرور کیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، مع السلام۔